سمجھ لیجئے کہ یہ نظریہ جو ہے جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ کسی کی عداوت میں نہیں ہے، یہ اسلام کی محبت میں ہے، یہ اسلام کی محبت میں ہے۔ اگر ڈاکٹر مریض سے یہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے بلڈ کی انالیسس کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ جو تم بیمار ہو تو تمہارے اندر کون سی چیز ہے خون میں ایسی کہ جس کے نتیجے میں تم بیمار ہو، تو مریض کو بگڑنے کا حق نہیں ہے۔ اگر اس بات پر مریض بگڑنے لگے اور لڑنے لگے کہ آپ ہمارے جسم کے اندر بیماریاں تلاش کر رہے ہیں، ہمارے دشمن ہیں، تو یہ بات دوستی اور انصاف کے خلاف ہے کہ آپ کہیے کہ صاحب وہ بگڑنے لگے۔ اس میں بگڑنے کی بات نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی انالیسس ہو تاکہ یہ پتہ لگے کہ اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں داخل ہو گئی ہے، کوئی ایسا وائرس تو نہیں داخل ہو گیا ہے کہ جو وائلنس پیدا کر رہا ہے۔ اور فرمایا ہم نے جس کی وجہ سے ایک ایسا دین کہ جس کے لیے لوگوں کے دل میں محبت ہونا چاہیے، ایک ایسا دین کہ جس کے لیے لوگوں کے دل میں عقیدت ہونا چاہیے، ایک ایسا میسج کہ جس کے سامنے لوگوں کو محبت و احترام سے سر جھکانا چاہیے، اس کے خلاف ہو رہے ہیں لوگ۔ تو ہم یہ سوچ کے مطمئن ہو جائیں کہ یہ سب ہمارے دشمن ہیں جو ہمارے خلاف ہو رہے ہیں، تو آپ کو وہ سبب ڈھونڈنا پڑے گا کہ دشمنی کی بنیاد کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ ہمارے دشمن ہو رہے ہیں۔ کون سا معاملہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہمارے دشمن ہیں؟ کیا کیا ہے ہم نے دنیا کے ساتھ ایسا کہ جس کی وجہ سے لوگ ہمارے دشمن ہیں؟ ایک بات کا بہت سوچ سمجھ کے آج بھی جواب دیجئے، اور اگر آج جواب نہ دیجئے تو کل تک سوچ لیجئے گا، اپنے دماغ میں 24 گھنٹے کا ٹائم دیتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ انڈیویجول زیادہ قیمتی ہوتا ہے، فرد زیادہ قیمتی ہوتی ہے، یا آرگنائزیشن زیادہ قیمتی ہوتا ہے؟ تنظیم زیادہ قیمتی ہے کہ فرد زیادہ قیمتی ہے؟ ایک انڈیویجول، ایک اکیلا آدمی زیادہ قیمتی ہے، یا پورا جو آرگنائزیشن ہے وہ زیادہ قیمتی ہے؟ فرد پر نظام کو قربان کیا جانا چاہیے یا نظام پر فرد کو قربان کیا جانا چاہیے؟ یہ میرا ایک سوال ہے، یہ میرا ایک سوال ہے سنجیدہ اور پڑھے لکھے لوگوں سے اور ذہین لوگوں سے، کہ نظام کے اوپر ایک فرد کو قربان کرنا چاہیے یا فرد کے اوپر پورے نظام کو قربان کرنا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ مذہب کا، دین کا، کون کیا، اس سے بحث نہیں، ایک اصولی بات طے کیجئے۔ کہ ایک پورا آرگنائزیشن ہے اور ایک طرف ایک آدمی ہے، یا اس کو بچائیے تو آرگنائزیشن خاک میں ملتا ہے، یا آرگنائزیشن بچائیے تو اس کو ہٹائیے۔ تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ نظریہ کیا کہتا ہے؟ انصاف کیا کہتا ہے؟ کامن سینس کیا کہتا ہے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اسلام ایک دین ہے پورا، یہ فرد پر قربان کیا جانا چاہیے، یا فرد میں اگر گڑبڑ ہے تو وہ اس پر قربان کیا جانا چاہیے؟ یہ بات آپ آج بھی سوچئے گا اور کل تک سوچئے گا، اور کل سوچنے کے بعد پھر جب کل سے میرا بیان آگے بڑھے گا تو اس وقت پھر یہی بات بار بار ریپیٹ ہوگی اور سامنے آئے گی۔ اس لیے کہ عزیزان محترم، جب ہم اسلام کی انالیسس کرتے ہیں
اور جب ہم اسلام کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں اسلام کے دو چہرے ملتے ہیں. دو چہرے ہیں اور دونوں کے ماتھے پر لکھا ہے اسلام. دو چہرے ہیں اور دونوں کے ماتھے پر لکھا ہے اسلام. ہم کو 1400 برس سے دنیا یہ کھیل کھیل رہی ہے کہ دونوں رہیں گے اسی گھر میں. 1400 برس سے یہ کھیل دنیا کھیل رہی ہے کہ دونوں اسی گھر میں رہیں گے. قاتل بھی ہمارا، مقتول بھی ہمارا، ظالم بھی ہمارا، مظلوم بھی ہمارا. اور ہم نے اب دو چہروں کے اوپر اسلام لکھا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس میں سے ایک کو سلیکٹ کیجئے کہ یہ اصلی ہے. تو جب ایک چنا جائے گا کہ یہ اصلی ہے تو ایک نکالا جائے گا کہ اس نے دھوکہ دیا. صلوات بھیجتے ہیں محمد. اسلام میں رسول اللہ کے زمانے سے آج تک دو چہرے سامنے آ رہے ہیں. میں نے پوری تاریخ کا تجزیہ کر کے لایا ہوں، ایک ایک صدی اور ایک ایک دن کا کمپلیٹ، اس وقت سے لے کے اس وقت تک. اور کیریکٹرز جو ہیں ایک و ایک کیریکٹر تاریخ کے اندر لکھا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے میرے پاس کہ جس کے لیے میرے پاس پروف نہ ہو، جس کے لیے میرے پاس حوالہ نہ ہو. یا پڑھوں گا تو قرآن کو ثبوت میں پیش کروں گا، یا پڑھوں گا تو حدیث کو ثبوت میں پیش کروں گا، یا پڑھوں گا تو تاریخ کو ثبوت میں پیش کروں گا. بہرحال ہر چیز کے ساتھ ثبوت چلتا رہے گا. اور یہ بات 10 دنوں میں سامنے آتی رہے گی کہ دو چہرے ہیں، ان میں سے آپ کو ایک چہرہ اٹھانا ہے پسند کر کے کہ یہ اسلام ہے، اور ایک کو ریجیکٹ کر دینا ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے. اب اس کے واسطے ذہنی طور پر تیار ہو کے آئیے گا. اس لیے کہ جب خون کے ٹیسٹ ہونے کی رپورٹ آتی ہے تو بہت سے چہرے اترنے لگتے ہیں، بہت سے رخ زرد ہونے لگتے ہیں، مگر اس کو ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے؟ اس کو ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے؟ غنیمت ہے کہ پتہ لگ جائے ابھی کہ یہ بیماریاں ہیں، علاج ہو جائے، شاید ٹھیک ہو جائے مجھے. تو بڑے ناسمجھ ہیں وہ لوگ کہ جو انالیسس سے گھبراتے ہیں. مرض کو چھپانا مرض کا علاج نہیں ہے. مرض کو چھپانا مرض کا علاج نہیں ہے. بلڈ میں ایڈز کے جراثیم پائے جاتے ہیں،
کہ ٹی بی کے جراثیم پائے جاتے ہیں، کہ لیور ڈیمیج ہو گیا ہے، جانڈس ڈیولپ ہو گیا ہے، اس کو چھپانے سے کیا آدمی اچھا ہو جائے گا؟ چھپانے کا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ 4 دن کے بعد حالت اور خراب ہو جائے گی۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ پہلے معلوم ہو جائے تاکہ اس سے بچت کی کوئی ترکیب کی جائے، اس کا علاج کیا جائے، آدمی کوشش کرے کہ بھائی ہم اس سے بچ جائیں۔ تو جس طریقے سے بلڈ کی انالیسس ہوتی ہے اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے اسلام کی تاریخ کی انالیسس کر کے رکھ دوں گا۔ اب اس کے بعد آپ فیصلہ کر لیجئے گا کہ اس میں کفر کا وائرس کہاں پہ ہے، شرک کا وائرس کہاں پہ ہے، نفاق کا وائرس کہاں پہ ہے، ظلم کا وائرس کہاں پہ ہے، اور پھر جو اس کا علاج ہے۔ خالی یہ بھی سمجھ لیجئے آپ کہ بلڈ رپورٹ آ جانے سے مریض اچھا نہیں ہو جائے گا، بلڈ رپورٹ آ جانے سے مریض اچھا نہیں ہو جائے گا۔ یہ تو پتہ لگا کہ یہ خرابی ہے، اب جو اس کی دوا ہے جب وہ استعمال کی جائے تب پھر انشاءاللہ مریض کے اچھے ہونے کا امکان پیدا ہوتا ہے۔